حبل دمدم ملح زجرة قدحا عذرا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں صفات کا بیان اور کلاس نمبر ہے جی ہماری 4 یعنی کہ ڈے 4۔ پچھلی 3 کلاسز میں ہم نے تھوڑی سی کہنے تھیوری پڑھی، صفات لازمہ، صفات عارضہ کو دیکھا ڈیٹیل میں، اور مزید جو اس کی کلاسیفیکیشن اور سب کلاسیفیکیشن تھی وہ دیکھی۔ کلاس نمبر 3 جو ہمارے پاس آ جاتی ہے، جس میں ہم نے ہمس کا ٹاپک جو تھا وہ کلیئر کیا تھا، وہ کور کیا تھا، یعنی کہ یہاں سے متضادہ لیا تھا، کیونکہ صفات لازمہ کی 2 کلاسیفیکیشن ہے، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ وہ جو اپنی ضد کوئی رکھتی ہے، اپنے مخالف کسی کو رکھتی ہے، اور غیر متضادہ جس کی ضد معین نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ سنگولر چیز جو ہے نا وہ آئے گی۔ تو متضادہ میں سے ہم نے کلاس نمبر 3 میں ہمس کا ٹاپک کور کیا تھا۔ آج کلاس نمبر 4 میں ہم لوگ جہر کا جو ٹاپک ہے وہ کور کریں گے۔ چلیں جی اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس جہر کا ٹاپک۔ جنہوں نے ہمس کا ٹاپک ابھی تک نہیں کیا، یعنی کہ کلاس نمبر 3 ابھی تک نہیں کی، تو سب سے پہلے آپ نے کلاس نمبر 3 اپنی کور کرنی ہے، تو آپ کو آج ڈے 4 یعنی کہ کلاس 4 کی سمجھ آئے گی۔ کیونکہ ہمس کا پیئر کیا ہے؟ جہر۔ ہمس کا تعلق کس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا؟ ہمس کا تعلق تھا سانس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور جہر کا تعلق جو ہے وہ آواز کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پہ ہمس میں دیکھیے کہ سارے کا سارا سانس کا جو تھا وہ معاملہ تھا، اور اسی طرح جو ہمارے پاس جہر ہے وہاں پہ ہمارے پاس آواز کی بلندی کا ذکر آئے گا۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہوں گی۔ جہر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بلندی اور قوت، اور اس کی مزید جو ڈیفینیشن ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی، یعنی کہ صفت جہر، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز بلند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سانس جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور آواز جو ہے وہ بلند ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جہر کا جو تعلق ہے وہ آواز کے ساتھ ہے، آواز اس میں بلند ہوتی ہے، اور سیدھی سی بات ہے اس میں ووکل کارڈ جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، سانس اس میں بند ہو جائے گی۔ اور ہمس میں ووکل کارڈ اوپن ہونے تھے اور اس میں سانس جو تھی وہ جاری ہونی تھی۔ ٹھیک ہے، جہر میں جو ہے جتنے بھی لیٹرز میں جہر کی صفت پائی جاتی ہے ان میں آپ کو ایک وائبریشن فیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ والا پوائنٹ بھی ایک دفعہ جو ہے وہ نوٹ کر لے کہ اس میں وائبریشن جو ہے وہ اسپیلنگ اب کافی لمبے چل جائیں گے، وائبریشن جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے، جبکہ ہمس میں وائبریشن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہمس کے جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ حروف آتے تھے وہ کون سے تھے؟ حروف محموسہ کون کون سے تھے؟ فحسہ شخص سکت، ایسے یہ ہمارے پاس مجموعہ تھا فحسہ شخص سکت، یعنی کہ یہ 10 حروف تھے جن کو حروف محموسہ کہا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، 10 حروف۔ باقی پیچھے کتنے بچے؟ باقی ہمارے پاس بچے جی پیچھے 19۔ اب 19 جو حروف ہیں ان میں جہر کی صفت پائی جاتی ہے۔ اب ان کی کمبینیشن جو ہے وہ میں نے کچھ کہلے بنانے کی اس کی کوشش کی ہے۔ عظم، وزن، اور یہ حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے، ذی غضہ، جدی طلب۔ اب یہ کمبینیشن یاد کرنا مشکل ہے نا؟ اب اس پوری کمبینیشن کو جو 19 حروف کے اوپر مشتمل ہے اس کو کہتے ہیں، انہیں مجہورہ کہا جاتا ہے، حروف مجہورہ۔ یہ ٹوٹل 19 ہے۔ الگ سے بھی میں نے نکال دیا ہے پیئرز کے ساتھ، الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، بود، تو، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، یا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 19 حروف ہے جنہیں حروف مجہورہ کہا جاتا ہے، اور محموسہ کی کیا تھی؟ فحسہ شخص سکت۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ چوائس کہہ لیں کہ آپ کے پاس ہے، یا تو آپ یہ کریں کہ آپ جو ہمس والے حروف ہیں ان کو زبانی یاد کر لیں، فحسہ شخص سکت،
حروف محموسہ جن میں سانس جاری ہوتی ہے، جن میں ہمس کی صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سانس جاری ہے، اور باقی جتنے بھی بچ گئے وہ سارے جہر میں آتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے، لیکن اگر آپ یہ 19 حروف بھی الگ سے یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ہم یاد کریں اعظم وزن قاری ذی غدہ جدی طلب، یہ یاد کرنا ہے تو یہ یاد کر لیں، اٹس اپ ٹو یو۔ لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ہمس والا مجموعہ یاد کر لیں، باقی جو بچے ان میں جہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ جہر کو ایک دفعہ دوبارہ سے سن لیجئے۔ لغوی معنی اس میں آتا ہے بلندی اور قوت۔ یہ جن حروف میں پائی جاتی ہے اس میں آپ کی جو آواز ہے اس میں بلندی اور قوت آئے گی، بلندی ہوگی اس میں، ٹھیک ہے، سانس اس میں جاری نہیں ہوگی۔ اور یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ سانس بند ہے، میں نے کیا طریقہ بتایا تھا، آپ ان لیٹرز کو جو ہے وہ جزم دیں، جزم دینے کے بعد آپ الف کے ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھیں، الف زبر کے ساتھ، حمزہ زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں تو کیا، اور ہتھیلی کو منہ کے سامنے لے کر آئیں۔ اب دیکھیں کہ اگر ہتھیلی کے اوپر سانس لگ رہی ہے، اٹس مین کہ آپ اس کی صحیح صفت ادا نہیں کر رہے، اس کو صحیح نہیں پڑھ رہے، اس کو صحیح مخرج سے نہیں نکال رہے۔ لیکن اگر آپ کی سانس بند ہے تو پھر آپ کا بالکل صحیح مخرج ہے اور اس کی صحیح صفت ہے کہ آپ نے اس کی سانس بند کی ہے، اج اج اج، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سانس میری ہتھیلی پہ نہیں لگ رہی کیونکہ میں نے سانس بند کر دی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ بس یہ چیز ہے جو ہم نے جہر میں لانی ہے کہ اس میں آپ کی کوئی بلندی، کوئی قوت، مخرج کے اوپر بھرپور کہہ لیں اعتماد ہونے کی وجہ سے، پکڑ ہونے کی وجہ سے بلندی اور قوت جو ہے وہ آ جاتی ہے، ووکل کارڈ بند ہو جاتے ہیں، سانس بند ہو جاتی ہے اور وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہمارے پاس ٹوٹل 19 ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں کہہ لیں کہ ان کی ایگزامپلز نکال سکوں، دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش کتنی کامیاب ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے سمپل جو لیٹرز ہیں وہ لکھے ہیں۔ با کو میں نے جزم دی ہے، ٹھیک ہے، اور الف سے پہلے زبر لگا دی، زیر لگا دی، پیش لگا دی، یعنی کہ اس کو آپ حمزہ بھی کہتے ہیں، آپ اس کو الف بھی کہتے ہیں۔ الف اگر سمپل ہے تو وہ الف ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم یا تشدید کچھ بھی ہے تب اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب اس کو سمپل بھی پڑھیں گے اور اس کی کمبینیشن بھی پڑھیں گے۔ اب، اب، اوب، اب، اب، اوب، سانس میری ہتھیلی کو نہیں لگ رہی۔ اب اس کو ساتھ پڑھیے، حبلن، حبلن، حبلن۔ کلیئر ہوگی بات؟ نیکسٹ آ جائیے، میم کے اوپر، میم ہونٹوں پہ موجود ہوتا ہے اس کا مخرج اور ہم نے سانس بند کرنی ہے۔ ام، ام، اوم، میری سانس تو ویسے بھی ہونٹ بند ہو جاتے، اس میں تو سانس لگنی بھی نہیں ہے، تو آپ کی سانس بند ہوگی، جہر اس میں بلندی اور قوت والی بات آ جاتی ہے۔ دم، داما، ہاں اگر آپ نے اس کو پڑھا دم، داما، دم تو یہ غلط ہے، یہ نہیں، نہ اس کا مخرج صحیح کیا ہے، میم کے اوپر آ کے اپنے ہونٹوں کو ہلا دیا، دم، داما۔ لام پہ آ جائیے، لام میں ثنایا، الیہ، ربائی، انیاب، دواحق تک آپ کی جو زبان ہے نا وہ جا کے آپ کی لگ رہی ہوتی، جو آپ کے اطراف ہے زبان کے، ٹھیک ہے، وہ لگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھیے، ال، ال، اول، ملحن، ملحن، مل، یہ نہیں کرنا، ملحن، ملحن۔ نیکسٹ آ جائیے جیم، جیم میں ویسے بھی کلکلے کی صفت ہوتی ہے اور اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جیم میں جہر کی بھی صفت ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اج، 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 زجراتن، زجراتن، زجراتن۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے اس میں اپنا ہمس بالکل بند کر دینا اور جہر کو بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑی سی ٹرمینالوجی کے ساتھ بھی بات کریں گے، جی سانس کو جاری کر دیں، سانس کو بند کر دیں، وہی بات نہیں کہ میں نے سمپل بول دیا کہ اس میں ہمس نہیں ہے، سانس جاری نہیں ہوگا، اس میں سانس بند کریں، اس میں جہر ہے، تو ہم تھوڑی سی اب ٹرمینالوجیز کے ساتھ بات کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم لمبی چوڑی باتیں کریں، اس میں سانس جاری کریں، اس میں سانس بند کریں۔ اب سمپل ہم ایک ٹرمز یوز کریں گے، اس میں ہمس نہیں ہے، اس میں جہر ہے، ٹھیک ہے، کلوز کریں باتوں کو۔ نیکسٹ آ جائیے دال، اس میں کون صفت ہے؟ صفت جہر، اد، 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 اور صفت جہر کا کیا مطلب ہے؟ اس میں سانس بند ہوتی ہے، آپ کی ہتھیلی پہ سانس نہ ٹکرائے۔ قدحن، 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 اذ، 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 عذرن، عذرن، عذرن۔ کلیئر ہوگی بات؟ ایک دفعہ دوبارہ سے ساری کمبینیشنز جو ہیں کیا نام ہے، ساری ایک دفعہ ایگزامپلز دیکھ لیجئے۔ حبل، دمدم، ملح، زجرۃ،
قدحا عذرا. چلیں جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپنے پیج پہ، کیونکہ یہاں پہ ہمارے کتنے ہیں 3 اوپر ہے اور 3 6 ہو گئے لیٹر ہمارے 19 کرنے ہیں ہم نے. چلیں نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے جی عین. اب عین میں جہر کی صفت ہے آ ای او معتدن، اور گلے کے درمیان میں یہ لیٹر ہے. اس کا مخرج کہاں ہے؟ گلے کے وسط میں. معتدن. اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا وہاں پہ گلے کو دبا دے اور گھونٹ لے اپنے عین کو، نہیں، اس کو آزاد چھوڑے کیونکہ اس میں جہر ہے، اس میں آواز بلند ہوگی. ٹھیک ہے. معتدن. نیکسٹ آ جائیے. او ایو او مغفرۃ 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 ان 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 ینہون ینہون ینہون. نون میں جہر کی صفت ہے، سانس کو بند کرے. ینہون، آواز کو بلند کرے. نیکسٹ آ جائیے. اب اغ اد اب اغ اد یضرب 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 اور ایر اور. زبر کے ساتھ را موٹی پڑی جاتی ہے، پیش کے ساتھ را موٹی پڑی جاتی ہے، اور را زیر کے ساتھ باریک پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو میری آواز میں تھوڑا سا وہ فیل ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. موٹا اور باریک جو اس کی قاعدہ ہے، یہ شبہ مستعلیہ میں سے ہے. یہ لیول 1 میں ہم نے کور کیا تھا. جنہوں نے لیول 1 کا کورس ابھی نہیں کیا تو وہ پلے لسٹ جو ہے لیول 1 کی اوپن کریں، اپنے جو ہے قواعد کو مکمل کر لیں. چلے جی اب را کو سنیے. را میں نے یہاں پہ بیسیکلی حرکت والا لے کر آئی ہوں. صبرن صبرن صبرن. نیکسٹ آ جائیے. از 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 از. وائبریشن بھی فیل ہوگی، جہر والے لیٹرز میں وائبریشن بھی ہے. از از. جزءن جزءن جزءن. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے آپ کے کہہ لیں کہ نیکسٹ والے 6 لیٹرز. ایک دفعہ دوبارہ ان کی ساؤنڈ سن لیجئے. معتدن مغفرۃ ینہون یضرب صبر جزء. نیکسٹ چلیے. نیکسٹ ہمارے پاس ابھی یہ ہمارے 12 ہو گئے، 12 ہو گئے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اچھا جی یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الف، میں نے پہلے بھی ابھی آپ کو بتایا، الف اس طرح سے ہوگی تو اس کو الف کہیں گے. اگر اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، حمزہ، تشدید، اس طرح کی جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں، حرکات، تنوین، کچھ بھی، تب اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الف اور حمزہ کو میں نے یہاں پہ کمبائن ہی لکھ دیا ہے. تو یعنی کہ لیٹر نمبر 19 اور لیٹر نمبر 18، یعنی کہ یہ یہاں پہ اب 2 کاؤنٹ ہو گئے، حمزہ بھی اور الف بھی. کیونکہ میں نے سمپل بات بتا دی کہ الف کے اندر بھی صفت جہر ہے، اگر آپ نے اس کو الف کرنا ہے، الف سمپل پڑھنا ہے، اور اگر اس کو حمزہ دینا ہے یعنی کہ حرکات کے ساتھ یا جزم تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ حمزہ کاؤنٹ ہوگا. آپ کو یہ بات بس معلوم ہو کہ ان کے اندر جو ہے وہ جھٹکے کی ایک ساؤنڈ آتی ہے، جھٹکا لائک دس. ٹھیک ہے. جب آپ نے اس میں جہر ڈالنا ہے تو اس میں جھٹکا آئے گا اور ہمس اس میں نہیں ہوتا. سمپل ایک دفعہ سن لیجیے. اب یہ ہمارے پاس 2 لیٹرز کاؤنٹ ہے، الف بھی اور حمزہ بھی. ٹھیک ہے. اب اس کو سن لیجیے. ا ای او ب سن شأنن. ٹھیک ہے. قرآنی قاعدے میں بھی میں نے آپ کو یہ ورڈز پڑھائے تھے. تو یہ جو الف ہے اس پہ جب جزم آ جائے تو اس پہ ہم نے جھٹکا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 لیٹرز یہاں پہ کاؤنٹ ہوں گے، یہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں. تو 12 پیچھے ابھی ہم نے پڑھے، 13 14 لیٹرز ہمارے یہاں تک مکمل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. پیچھے ہمارے رہتے ہیں جی 5. چلے. اق 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 نقعن نقعن نقعن. اب اس کے بعد یا. اب اس کو اگر میں جزم دے کے زبر کے ساتھ کروں تو وہ یا لینیا ہے، اگر میں جزم دے کے پھر الف سے کروں تو وہ یا مدہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. یا لینیا، یا مدہ یا یا متحرک سب اسی میں آئیں گی. ٹھیک ہے کہ ان میں جہر ہی پایا جاتا ہے. تو میں نے یہاں پہ حرکات والا یا اور حرکات والا واؤ لکھا ہے کیونکہ آپ نے مخارج والے ٹاپک میں یہ بات پڑھی تھی
کہ یا لین الگ جگہ سے نکل رہا ہے، یا جو مدہ ہے وہ الگ جگہ سے، واؤ مدہ الگ جگہ سے، واؤ لین الگ جگہ سے، ٹھیک ہے. تو نکلنے کی جگہ جو تھی وہ ان کی مختلف تھی، لیکن صفت کے حساب سے ان میں جو ہے وہ جہر کی صفت ہے. تو میں یہاں پہ یا بھی اور واؤ بھی متحرک والے لے کر آئی ہوں، ٹھیک ہے. جزم والے وہ الگ چیز آتی ہے کہ یا مدہ، یا لین، واؤ مدہ، واؤ لین، وہ بھی اس میں بھی جہر آ جائے گا ہمارے پاس، اور ان میں بھی جہر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. یا، یو، اگر اس کو ادا کرتے ہوئے آپ کی سانس ہتھیلی کو ٹچ کر رہی ہے، اٹس مین آپ اس طرح پڑھیں یا، جی، یو. جو یہ ساؤنڈ نکالتے ہیں اس میں ایئر آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، سانس آ رہی ہے، وہ اس میں ہمس ڈالتے ہیں. اکثر میں یہ بات کہتی ہوں لیسن سنتے ہوئے کہ آپ کی یا میں ایئر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، کوئی سانس کی آواز ہے، تو اس مین کہ آپ کی یا درست نہیں ہے. یا میں آپ نے جہر کی صفت لانی ہے. یا، یو، راضیہ، راضیہ، راضیہ. نیکسٹ آ جائیے. اطئط، اطئط، اط، نطفتن، نطفتن، نطفتن. او، ایل، اول، او، ایل، اول، اولم، اولم، اولم. وی، وو. اب اس کو کیسے نہیں پڑھنا؟ وی، وو. اس میں ہمس نہیں ڈالنی، جہر ہے، اس میں سانس بند کرنا ہے، آواز بلند کرنی ہے. وی، وو. وصال، وصال، وصال. چلے جی، سب جو کمبینیشنز ہیں وہ دفعہ پڑھ لیں. بأس، نقعا، رضیہ، نطفتن، اولم، وصال. اچھا جی، اس کے علاوہ یہاں تک ہمارے 14 لیٹرز ہوئے تھے، ایسے ہی 15، 16، 17، 18 اور 19. یہاں تک الحمدللہ ہمارے جو 19 لیٹرز ہیں، جو 19 حروف ہیں، حروف مجہورہ، یہ مکمل ہو چکے، ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی سلائیڈز آپ کے سامنے میں شو کر رہی ہوں، آپ کوشش کریں ان کے پرنٹ آؤٹس لیں، جیسے مرضی جو حساب کتاب ہے. جب بھی صفات کا چیلنج مکمل ہوگا، اس کا PDF آپ لوگوں کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تب کر لیں. لیکن کوشش کریں کاپی پینسل لیں، اپنے نوٹس پہ اس کو اتاریں. کمبینیشنز پوری بھی لینی ہے وہ لیں، آپ نے یہ والی اگزامپل یہ لیں، لیکن اس کو محفوظ کریں کہیں پہ، تاکہ آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ کام آ سکے، ٹھیک ہے. چلے جی، یہ ہمارا جہر اور ہمس والا جو ٹاپک ہے وہ الحمدللہ کور ہو چکا ہے. ہمس کو دیکھ لیں کہ جو ہمس ہوتا ہے اس میں پستی اور ضعف ہے، اس میں سانس جاری ہوتی ہے. فاسہ شخص سکت، اسے حروف محموسہ کہتے ہیں. جبکہ جو جہر ہے اس میں بلندی اور قوت ہوتی ہے، اس کا تعلق آواز کے ساتھ ہے، سانس اس میں بند ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ مخرج کے اوپر بلندی اور قوت کے ساتھ انحصار ہوگا، جس میں ٹوٹل 19 حروف آتے ہیں، جن کے مجموعے کو کہتے ہیں حروف مجہورہ، ٹھیک ہے. الگ سے بھی نکال کے بتا دیا ہے. اس کے علاوہ ان کی کمبینیشنز، ان کی ایگزامپلز، ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ میں نے شو کر دی ہے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے، آپ لوگوں نے بلا جھجک مجھ سے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ یہ چیز پوچھ لینی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ کمبینیشن آ جاتی ہے توسط والی، شدہ رخاوہ والی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کمبینیشن کو، اس متضادہ کو ہم سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.